بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 12 تشدید۔ اس تختی کا بنیادی مقصد تشدید یا شد کی پہچان کروانا ہے کہ تشدید اور شد کیسے کہتے ہیں اور اس کی مخصوص شکل وہ بچے کو یاد کروانی ضروری ہے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو شکل ہے مخصوص شد کی، بچے کو یہ شکل کی پہچان بھی ہو اور شکل کا نام یعنی شد بچے کو یاد کرایا جائے۔ پھر تشدید کا معنی کیا ہے؟ تشدید کا معنی یہ شدت، لغوی معنی تو اس کا سختی کے ہی آتے ہیں، لیکن یہاں پر تشدید کا معنی سختی کے نہیں ہے، یہاں شدت کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم الف سے لے کے یا تک سب حروف کو حالت شد میں سختی کے ساتھ پڑھیں تو پھر یہ گویا کہ تمام صفات کے اندر، تمام حروف کے اندر صفت شدت آ جائے گی، اور جو کہ لحن جلی ہے۔ بلکہ یہاں پر شدت اور تشدید کا معنی ہے جماؤ اور ٹھہراؤ، کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ اور اس کو ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ ہاں، ان میں سے جو حروف شدیدہ ہے جیسے اجدو کا قطبتو، یہ وہ حروف شدیدہ ہے، ان کے اوپر اگر شد آئے تو پھر مضبوطی اور جماؤ بھی ہے اور پھر شدت بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہم شدت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر یہ فرق ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم جب بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھا سکیں گے۔ فرض کرے حرف ثا ہے، اب ثا جو ہے یہ حروف رخویہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر شد آ جائے تو اس کو ہم بڑے ہی نرمی کے ساتھ اور ٹھہراؤ اور مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا، اس سی، اس سو، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ اور اگر ہم شد کا معنی ہمارے ذہن میں سختی کے ہو اور ہم اس کو پڑھے اس سا، اس سی، اس سو، یا اس سن، اس سین، اس سن، اس طرح پھر یعنی گویا کہ اس کے اندر صفت شدت آ گئی اور حرف کی صفت ہی تبدیل ہو گئی، تو اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر یہ جو تختی ہے یہ تو صرف جیم تک کی تختی لکھی گئی ہے، پوری آخر تک یا تک حروف پڑھانا یہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم نورانی قاعدے کی اس تختی میں دیکھیں گے تو یہاں پر با کے ساتھ ہے، با کے اوپر شد ہے، تا کے اوپر ہے، سا کے اوپر اور جیم کے اوپر، جیم کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح آخر تک۔ اگر ہم یہی سمجھیں گے کہ جیم تک ہم نے پڑھا دی اور کام مکمل ہو گیا تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم ان شد کا معنی ہم سختی کے سمجھتے ہیں، شدت کے سمجھتے ہیں، تو پھر جب ہم یہ حروف پڑھاتے ہیں تو ان میں سے ایک حرف ثا ہے جس میں یعنی شدت نہیں ہے، اور باقی جو حروف ہے حروف رخویہ وہ گویا کہ ہم پڑھائیں گے نہیں، جب پڑھائیں گے نہیں تو تب تک اس کی جو ہے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے باقی پہلی تختی کھول کے وہاں ہر حرف کے شروع میں حمزہ لگا کر بچوں کو اس کی مشق کروائی جائے تاکہ بچہ شدت کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکے کہ یہاں پر سختی ان حروف میں سختی کرنی ہے اور ان حروف میں نہیں کرنی۔ یعنی اس طریقے سے کہ جب ہم با سے لے کے یا تک مکمل حروف کے ساتھ حمزہ ملا کے بچوں کو پڑھا دیں گے تو مزید پھر آگے کسی اور حرف کو ساتھ ملا کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے اکثر نورانی قاعدے دیکھے ہوں گے کہ جس میں الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ اور بھی کافی حروف جوڑے ہوتے ہیں، جیسے با را زبر بر، با را زبر بر، را زبر را، بر را، بر ری، بر رو، یعنی اس طرح ہر حرف کے ساتھ جوڑ کے وہ لکھتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال سے ویسے ہی کام ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ آگے جو مشق کی تختی ہے اس میں بچہ پھر اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ یا تک آپ پڑھا دیں اور ہر حرف کے ساتھ شد ملا دیں، اور بچے کو یہ بات بھی سمجھانا ضروری ہے کہ اس شد والے حروف، جو جتنے حروف آئے، شد والا حرف آئے تو اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ جزم کی طرح پہلے والے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت وہ پڑھتے ہیں۔
تو گویا کہ اس کے یعنی شد والے حرف کے نیچے دو حرف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ اور یہاں پر ممکنہ غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر جب ہم شد پڑھتے ہیں تو اس میں بچے جو ہے وہ جمع اور وہ ٹھہراؤ پیدا نہیں کر سکتے، زبان کی کمزوری کی وجہ سے یا محنت نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با اب، یہ جو ہے اس میں وہ ذرا مضبوطی کے ساتھ نہیں پڑھتے، اب با اب با اب بی اب، اس طرح کر کے پڑھتے ہیں کہ آپس میں وہ حرف ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے اندر حرف جڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ شد کا مقصد تو یہی ہے کہ دو حرف آپس میں ملے، لیکن وہ اس طرح ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ بچوں کو اس بات پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شد والے جو حروف ہیں اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک کمزوری اور بھی ہے، بچے غلطی کر جاتے ہیں، چونکہ پیچھے جزم کی تختی پڑی ہوئی ہے تو وہاں پر تو اب 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 یعنی جو پہلے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر، دوسرے پین جو ہے دوسرے کے نیچے زیر اور تیسرے کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر آ کے بھی بچے جب پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با اب بھی اب بو، یعنی جب وہ ہجے کرتے ہیں تو وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن ہجے مکمل کرنے کے بعد جب وہ روا پڑھتے ہیں تو پھر وہ پڑھتے ہیں اب با اب بی اب، یعنی ان کی زبان پہ گویا کہ اس قسم کا جو ہے وہ ان کی زبان عاجی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہاں پر ہجے نہ ہی کروائے، ہجے کا طریقہ سمجھا دیں لیکن ہجے نہ کروائے۔ جب ہم ہجے کرواتے ہیں، ہجے کے بعد جب بچہ دوبارہ پڑھتا ہے رواں تو وہ پھر نہیں پڑھ سکتا، وہ پھر اب با اب بی اب پڑھتا ہے، حالانکہ جو حرکت تبدیل ہو رہی ہے وہ تو با کے اوپر تبدیل ہو رہی ہے، حمزہ کے اوپر تو وہی حرکت ہے یہاں پر۔ تو جب ہم رواں پڑھائیں گے اب با اب بھی اور ابو، تو اس طرح جو ہے بچہ وہ چل پڑے گا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر زیادہ ہجے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان تختیوں تک پہنچنے کے بعد زیادہ جو ہے وہ ہجے کے اوپر توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، بچے کو جو ہے آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کو آ کے سنائے۔ جتنا آپ بچے کو آزادی دیں گے اور آزادی کے ساتھ وہ آپ کو بغیر جوڑ کے بغیر ہجے کے سنائے گا، اتنا ہی وہ بچہ آگے ترقی کرے گا۔